تو اسی طرح سورۃ الاعراف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور پھر ان کی تلاوت بھی کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ تو ان 7 بڑی سورتوں میں سے سورۃ الاعراف بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ الاعراف کی بہت ساری باتیں جو تھیں میں نے بیان کی تھی پیچھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لباس عطا فرمایا، یہ لباس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ لباس جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، پردہ پوشی اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے 3 لباسوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا جو ہے ستر پوشی کے لیے آدمی پہنتا ہے کہ جسم ڈھک جائے۔ دوسرا جو ہے سردی اور گرمی کے لیے یہ لباس پہنتے ہیں تاکہ سردی سے ہمارے جسم کو بچائے، اور گرمی کی شدت سے بھی ہمیں یہ لباس بچاتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں آپ موٹا کپڑا نہیں پہنتے، آپ نرم کپڑا پہنتے ہیں، باریک کپڑا پہنتے ہیں، اور سردیوں میں پھر آپ باریک کپڑا نہیں پہنتے، موٹا کپڑا پہنتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو سردی نقصان نہ پہنچائے، اور موٹا کپڑا نہیں پہنتے تاکہ ہمارے جسم کو گرمی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لباس۔ اسی طرح ایک معنوی لباس ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس۔ ظاہری لباس تو ستر پوشی، سردی گرمی سے بچنے اور زیب و زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا معنوی لباس انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کو چھپاتا ہے۔ مرد اور عورت کو بھی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ لباس جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی قبیح چیز کو چھپا لے اس کو لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو قبیح چیزوں سے بچا لیتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، اور خلاف عفت چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے مانع ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کرنا اور پاکیزہ سیرت کو اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور اپنا خوف اللہ عطا فرمائے، اپنا ڈر اللہ عطا فرمائے، نافرمانی والے کاموں سے رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو لباس آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ خوبصورت لباس پہنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت لباس پہنتے تھے، صاف شفاف لباس آپ پہنتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین خوبصورت لباس پہنتے۔ میلا کچیلا رہنے میں یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ امامہ پہن کر چلتے تھے، آپ کے سر پر ہمیشہ امامہ ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب مسجد میں آتے تو ننگے سر آتے ہیں اور ننگے سر نماز شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ننگے سر پر نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ننگے سر بازار میں چلتے ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، جو نبی بازار میں ننگے سر نہیں چلتے،
کیا وہ مسجد میں اللہ کے سامنے نماز میں ننگے سر کھڑے ہوں گے؟ یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ اگر بہر آپ سر کے اوپر ٹوپی رکھ کے بھی چل رہے ہیں تو مسجد میں جب آئیں تو ٹوپی اتار دیں کہ یہ بھی سنت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بازار میں بھی سر پر امامہ رکھتے، اور جب اللہ کی بندگی فرماتے تب بھی آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوتا۔ اگر آپ کے سر پر امامہ نہ ہوتا تو آپ کوئی کپڑا کر دیتے، رومال کر دیتے، ٹوپی کر دیتے۔ تو اس لیے انسان کو اچھی زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے چیزوں کو حرام بھی نہیں کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الاعراف کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید کی ہے کہ جب وہ حج کرتے تو یہ کہتے ہمارے کپڑے گندے ہیں، لہٰذا وہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور دوران حج اعلیٰ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ زینت کی چیزیں کون منع کرتا ہے؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی، یہ میں نے تمہارے لیے ہی بنے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو اللہ نے اچھا کپڑا دیا ہے وہ فخر کے طور پہ نہ پہنے، تکبر کے طور پہ نہ پہنے، ریاکاری کی وجہ سے نہ پہنے۔ اللہ اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے بندہ پہن سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، اچھی سواری لوں، اچھا گھر بناؤں۔ فضول خرچی نہ کریں، جو آپ کی ضرورت ہے آپ اس کے مطابق چیزیں خریدیں۔ تو اس لیے جو مالدار ہیں کپڑے گندے پہنتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ جب اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اثر آدمی پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں بڑا متقی ہوں اور آپ کے کپڑوں سے بو آ رہی ہو، آپ کے میں بڑا پہنچا ہوا ہوں اور کپڑے آپ کے پھٹے ہوئے ہیں، گندے ہیں آپ کے کپڑے۔ تو ان چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اگر آپ نئے کپڑے بھی نہیں خرید سکتے تو پرانے کپڑے ہیں ان کو دھو لیں، صاف ستھرے ہوں تو پھر آپ ان کو پہنیں۔ صحابہ کرام تو سادگی اختیار کرتے تھے، ان کے کپڑوں کے اوپر کتنے پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ کپڑے میلے ہوتے، صاف شفاف کپڑے ہوتے، ان کے اوپر پیوند لگے ہوتے، ان کی سادگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب ہے، میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ بکریاں ہیں میرے پاس اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانی اور صابن بھی ہے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صورت دیکھو، کپڑے دیکھو، جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کرو۔ کیا مطلب؟ اس کی شکل ٹھیک نہیں تھی، گرد و غبار لگا ہوا تھا اور اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے، تو اللہ نے اس کو بکریوں کی دولت سے نوازا تھا، دوسری چیزوں سے نوازا تھا، تو وہ چیزیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں اس نے نہیں پہنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تردید فرمائی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، اس کے باوجود آپ اچھے کپڑے نہیں پہنتے۔ تو اسلام صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو خوشبو لگا کر آئیں، اچھی خوشبو لگا کر آئیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواز کے لیے ایک دفعہ 127 دینار کا قیمتی کپڑا پہنا، 127 دینار کا، آج کے حساب سے پتہ نہیں کہاں تک وہ پیسہ پہنچتا ہے، لیکن یہ سادگی اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ کی جب بندگی کرتے تو صاف ستھرا لباس پہنتے، عام حالات میں بھی صاف ستھرا ہوتا۔ ہمارے ہاں تو جو پھٹے کپڑے پرانے پہن کے چلتا پھرتا ہے، جس نے سر میں کبھی کنگھی بھی نہ کی ہو، منہ بھی نہ دھویا ہو، ہم اس کو بڑا مجذوب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ایک تاجر تھا، تو ایک تاجر نے
آپ سے یہ اجازت لی کہ سارے سال کے کپڑے میں آپ کو دوں گا، تو وہ تاجر ہر روز ایک نیا جوڑا لے کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیتا، تو آپ اسے پہن لیتے۔ شام کے وقت وہ کپڑے کسی غریب طالب علم کو دے دیتے۔ زندگی میں جو ایک کپڑا ایک مرتبہ جسم پر آیا، دوبارہ آپ نے اس کپڑے کو نہیں پہنا بلکہ صدقہ کر دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان جواز کے لیے بعض دفعہ اعلیٰ کپڑا بھی پہنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی عادت سادگی کی تھی۔